السلام علیکم. مجھے پہلے یہ لگا کہ شاید مجھے یہ ٹوپی اور اجرک دے کے ہی فارغ کرنے لگے ہیں کیونکہ باری نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا شاید ایسا ہی کوئی ماحول ہوتا ہے کراچی میں. تو پہلے تو کراچی بار ایسوسی ایشن کا بہت شکریہ کہ آپ نے گھر بلایا. آپ نے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مجھے ابھی پتہ چلا کہ جیسے شکیل عباسی نے کہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا بار ہے, 17,000 ممبر ہیں. بہت شکریہ بلانے کا, بہت بہت شکریہ بلانے کا. اور آپ کی مہمان نوازی سے تو میں واقف ہوں. کھانا اگر کھل بھی گیا تو میری تقریر تو سنتے رہیں گے آپ. بس یہ خیال رکھیے گا ذرا, اسلام آباد سے آیا ہوں. جسٹس باقر صاحب اور باقی دیگر جج صاحبان, ہائی کورٹ کے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحبان, آفس ہولڈرز آف دی کراچی بار ایسوسی ایشن, ممبرز, وکلاء حضرات, خواتین و حضرات, ونس اگین السلام علیکم. آج اب اتنے دور سے آیا ہوں تو کچھ تو بولوں گا, تو پلیز تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جس طرح کہ صدر صاحب نے میرا کام بہت آسان کر دیا. انہوں نے کہا کہ چپتی چپتی باتیں, تو چپتی چپتی تو ڈھیر ساری باتیں میں لایا ہوں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے, اور کرنا ضروری ہے بیکاز یہ موقع ملتا نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ کے آپس میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. میں بہت خوش تھا صدر صاحب کی باتیں سن کے کہ ہمیں اور کسی چیز سے غرض نہیں, اپنے ادارے سے غرض ہے, اپنی کانسٹیٹیوشن سے غرض ہے, اپنے رول آف لاء سے غرض ہے, ہمیں اور کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ پھر ہم بات کر لیں. کہاں موقع ملے گا, اتنے لوگ, کھانا بھی ابھی سرو نہیں ہوا, تو کتنا اعلیٰ موقع ہے کہ آپس میں بات کر لیں ادارے کے بارے میں. میری گزارشات آج صرف اتنی ہوں گی کہ یہ صرف میرے اپنے کچھ آئیڈیاز ہیں کہ ہم اپنے ادارے میں کیا چیلنجز ہیں, ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کون سی چیزیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. میری اپنی پرسنل رائے ہے. میں کوئی کرٹک نہیں ہوں, میں پاسٹ میں نہیں جانا چاہتا. میں تعمیری سوچ رکھتا ہوں, فیوچر کو بلڈ کرتے ہیں, پاسٹ کو چھوڑ دیں. کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے, کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی, فیوچر کی بات کرتے ہیں, آگے کیا کر سکتے ہیں. پیچھے کرٹیسائز کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, نیگیٹیوٹی سے کچھ نہیں ہوتا. پازیٹیو ہوں, آگے کچھ کر سکتے ہیں تو اپنا حصہ ڈالیں اور کچھ کر کے جائیں اور لیگیسی چھوڑیں. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں, میں جس طرح دیکھ رہا ہوں سسٹم کو, اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے, آپ اور میں مل کے کیا کر سکتے ہیں. ہم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے سسٹم میں بٹھایا ہے, آپ اور میں مل کے جسٹس سیکٹر کو چلا رہے ہیں, اور یہ اتنا لازم ہے کسی نیشن کے لیے, کسی سویلائز سوسائٹی کے لیے کہ جسٹس کے بغیر وہاں سسٹم چل نہیں سکتا. اتنا ضروری سسٹم ہے کہ سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا اگر آپ اور ہم نہ ہوں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ادارے کو کھڑا کریں. اگر اس میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو مل جل کے ان کو ٹھیک کریں. لازماً ہے, فیوچر جنریشنز پوچھیں گی ہم سے کہ کیا کیا تھا اپنے ادارے کے لیے, کیا کیا تھا کانسٹیٹیوشن کے لیے, کیا کیا تھا رول آف لاء کے لیے. تو یہ ضروری ہے. تو گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 2-3 چیزیں جو بہت ضروری ہیں پہلے کہنے کی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے تو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ریزولوشن سسٹم, ہم لوگوں کے مسائل دور کرتے ہیں, یہ ایک لیول پہ سوچ ہے. لیکن اس سے گہری چیز ہے, ہم ڈیفینڈر آف ڈیموکریسی ہیں, ہم ڈیفینڈر آف کانسٹیٹیوشن ہیں, ہم ڈیفینڈر آف رول آف لاء ہیں, ہم ڈیفینڈر آف انڈیپینڈنس آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی جوڈیشری ہیں. اس لیے بہت لازم ہے ہم پہ جو سارا رول ہے, بہت سیریس رول ہمیں ادا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ اور ہم ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہو گئے ہیں جس کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس کو لائٹلی مت لیجیے. تو پہلی چیز, 3-4 ایشوز ہیں جو میں سمرائز کر کیے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے, جس کو ہمیں سوچنا ہے. نمبر 1, ہماری نیوٹرلٹی اور انڈیپینڈنس کور ہے اس انسٹیٹیوشن کا, کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے, کسی قسم کی نیسیسٹی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ سامنے ہمارے کون پیش ہو رہا ہے. independent and independent is the basic core value of our institution. یہ ہم پہ بھی اپلائی کرتا ہے, آپ پہ بھی اپلائی کرتا ہے. ہم مل جل کے ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے ہر وقت.
اور تبھی یہ آگے چلے گا. ہمیں اس انڈیپینڈنس میں یہ بھی شیڈ ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ سیپریشن آف پاورز کو بھی ہمیں سمجھنا ہے, جوڈیشل اوور ریچ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے, دوسرے اداروں میں انٹرفیئر نہیں کرنے کو بھی انڈیپینڈنس کہتے ہیں. ہم نے صرف اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا ہے, ہمیں اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا, وہ بھی انڈیپینڈنس نہیں کہلاتی. تو انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ جو جورسڈکشن ہے اپنے کام سے کام رکھو, اور وہی انڈیپینڈنس سمجھی جاتی ہے. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کو, اور آگے میں اس کی ڈیٹیل ایکسپلین کرتا ہوں ابھی نیوٹرالٹی کو فردر, وہ یہ ہے کہ ایفیشنسی نہیں ہے ہمارے ادارے میں, ڈیلیز ہے. ہر عام آدمی شہری آپ جا کے سڑک پہ سنیں, وہ کہتے جی 20 سال ہو گئے میرے مقدمے کو, پینڈنسی ہے, کب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. یہ آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں. سب سے بڑا پرابلم از لیک آف ایفیشنسی اور ڈیلیز ہیں. اس کو ابھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. آپ اور ہم مل کے کر سکتے ہیں, راکٹ سائنس نہیں ہے, ساری دنیا چل رہی ہے, ہم میں کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. میں ابھی عرض کروں گا کیسے, کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس ڈیلے سے کتنا اکنامک اور سوشل امپیکٹ پڑ رہا ہے. آپ سوچیں, ایک کرمنل کیس میں 17 سال بعد آ کے سپریم کورٹ ایکوٹ کرتا ہے ایک آدمی کو. کبھی سوچا ہے اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ جو 17 سال اس نے جیل میں گزارے ہیں, اس کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ سب تباہ ہو گئے ہوں گے. ہم نے تو ان کو ایکوٹل کر دیا ایک آرڈر لکھ کے. کبھی سوچا ہے ہم نے اس زندگی میں اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ یہ ایک کیس کی میں مثال دے رہا ہوں. بے شمار ایسے کیسز ہیں جو آتے ہیں, ہم کیجولی ہم بے حس ہو جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ کے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہر کیس کے پیچھے ایک فیملی ہے, ہر کیس کے پیچھے بچیاں ہیں, بیٹے ہیں, اولاد ہے, فیملی ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سینسٹیوٹی ہمیں لانی ضروری ہے کہ ہم اس ایفیشنسی کو درست کریں, ہم اپنے ڈیلیز کو ٹھیک کریں. اس کے بعد جو بہت ضروری ایک فنڈامنٹل کور ویلیو ہم نے ٹھیک کرنی ہے, وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے اس ادارے میں. ایک چیف جسٹس آتا ہے, کچھ کام کرتا ہے, دوسرا کچھ اور کرنے لگ جاتا ہے, اگلا چیف جسٹس آتا ہے, کچھ اور کرنے لگ جاتا ہے. ادارے کا تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ادارے کا اگر پلان ہی نہ ہو فیوچر کا, کیسے چل سکتا ہے؟ جائیں چائنا آج کیوں ترقی کر رہا ہے, 20-20 سال کے ان کے پلانز ہیں, ہلاتے نہیں ہیں پلان. ایک دفعہ پلان سیٹ ہو گیا, اس پہ سب کو چلنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ون مین شو نہیں ہے. یہ ایک ججز کی کمیٹی یا فل کورٹ فیصلہ کرے کہ کیسے چلنا ہے, کیسے پالیسی بنانی ہے. پھر اس کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا. چیف جسٹس آئیں گے جائیں گے, پالیسی ایک رہے گی. وہ فل کورٹ اس پالیسی کو چینج کر سکتا ہے اگر کرنا چاہیں, تبھی ہم کہیں سکسیسفلی پہنچ سکیں گے. یہ میری گزارش ہوگی سب چیف جسٹس صاحبان سے کہ ہمیں اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے پاور کو, ہمیں کلیکٹیو تھنکنگ اور کلیجیل تھنکنگ کی طرف آنا ہے. یہ ون مین شو کہ آج ہمیں یہ اچھا لگا اس طرف چل پڑیں, کل ادھر چل پڑیں, ادارہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا رہے گا, 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. سو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ کنٹینیوٹی لائیں اپنے ادارے میں. ہمیں پتہ ہو کہ 5 سال کے پلان کیا ہیں, 10 سال کے پلان کیا ہیں, ہم نے 10 سال بعد کہاں ہونا ہے. ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہم نے 10 سال بعد کہاں ہونا ہے, بیکاز سب کچھ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیوٹی بہت لازمن ہے. اور چوتھی چیز جس کے بعد میں فردر ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ, اور صدر صاحب نے کہہ دیا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ کی اپنی پالیٹکس ہو, آپ کا اپنا کسی پولیٹیکل ایسوسیشن سے تعلق ہو, پولیٹیکل پارٹی سے ہو, ادارہ ڈی پولیٹیسائز ہی رہنا چاہیے. ادارے میں پالیٹکس نہیں آ سکتی. ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے ادارے کو کیسے چلانا ہے. پالیٹکس آپ اپنی پرسنل رکھیں, یہ آپ پہ بھی اپلائی کرتا ہے اور سب پہ اپلائی کرتا ہے. وی نیڈ ٹو ڈی پولیٹیسائز آر انسٹیٹیوشن. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن. ہمارا تو بڑا آسان سلسلہ ہے, آئین لکھا ہوا ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے, قانون کے مطابق چلنا ہے. سو ڈی پولیٹیسائز اٹ پلیز. یہ پولیٹکس نہیں اس میں کریپ ان کرنی چاہیے, بیکاز دیٹ ول ویکن اس, دیٹ ول سلو اس ڈاؤن اینڈ ویکن دی انسٹیٹیوشن. اب ہم آتے ہیں کہ جب میں نے نیوٹرالٹی کی آپ سے بات کی کہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, آئے گی کہاں سے, کیسے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ادارہ, کیسے بنائیں گے اس کو انڈیپینڈنٹ. تو سب سے پہلے سلیکشن آف ججز سب سے کروشل بات ہے, کیونکہ جج نہیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. ہاؤ ڈو وی سلیکٹ این انڈیپینڈنٹ جج؟ سو ناؤ
starting with the constitutional courts. ہمیں یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کہ جج میں کریج ہونا چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے, باقر صاحب جیسا جج ہونا چاہیے, یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن اب اصلی بات یہ ہے کہ سلیکشن آف ججز کیسے ہو. صدر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں کرائیٹیریا سیٹ کرنا ہے, کچھ طریقہ کار واضح کرنا ہے کہ ہم نے جج صاحب کیسے لینے ہیں, سپریم کورٹ میں کیسے لینے ہیں, ہائی کورٹ میں کیسے لینے ہیں. سپریم کورٹ سے شروع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے سینیورٹی کو دیکھنا ہے, ایویلیویٹ کریں پہلے جج صاحب کو, اگر وہ نہیں ہے پھر آپ آگے چلیں. وہ بھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے, ان کے اس پرٹیکولر بیچ میں وہ بیسٹ نہیں ہے, واپس چلے جائیں. انسینٹیو پھر بھی رہے گا, دوبارہ کنسیڈر کریں, لیکن اوپر سے شروع کریں, سینیورٹی سے شروع کریں اور باقی کرائیٹیریا واضح کریں, ان کی ایبلٹی کے بارے میں, ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں جو چیزیں ہیں واضح ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ایگزامینیشن ہونا چاہیے. بیکاز اگر ہم سلیکشن پہ ویسے چلے جائیں گے تو جس طرح صدر صاحب نے بھی صحیح کہا, اس میں بہت پرابلمز آ سکتے ہیں. سو میری گزارش اس پہ یہ ہے کہ اس ہائی ٹائم کی جوڈیشل کمیشن اپنا ایک کرائیٹیریا واضح کرے, اور اس کرائیٹیریا میں بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن ایک چیز یہ ضروری ہے کہ سینیورٹی سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا, اور کوئی طریقہ کار میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے بہت سوچا ہے آپ کیسے ڈس ریگارڈ کر سکتے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. ایکچولی میری ریڈنگ آف دا رولز جو جوڈیشل کمیشن کے ہیں, میرے مطابق وہ آئین کے مطابق نہیں ہیں. آئین کہتا ہے کہ سارا فیصلہ سلیکشن آف ججز کا کولیجیم کرے گا جو جوڈیشل کمیشن ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نامینیشن آتی ہے چیف جسٹس صاحب سے. میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا بھی کئی دفعہ کہ میرے مطابق, یہ میری رائے ہے, آج صرف یہ میری رائے ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو رولز بنے ہوئے ہیں یہ آرٹیکل 175A کی وائلیٹیو ہیں, کیونکہ آپ کیسے نامینیٹ کر کے کولیجیم کو کہیں کہ اس کو کنسیڈر کرو. کولیجیم بتائے گا کس کو کنسیڈر کرنا ہے, کیسے کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ آئین نے کولیجیم کو کہا ہے کہ آپ نے نامینیٹ کر کے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنا ہے. نامینیشن کا لفظ ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن میں آیا ہے, جو جوڈیشل کمیشن نے پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. سو یہ سوچ شروع سے, پہلے دن سے ہی کولیجیل ہونی پڑے گی, اور اس میں بہت اچھی بات ہے کہ کلیکٹیو تھنکنگ ہے, سب بیٹھ کے سوچیں گے کہ کون ہونا چاہیے. سو نامینیشن کا کوئی کانسیپٹ میری نظر میں نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے لیے بہت لازمن ہے کہ ہم اس کو اور کھولیں اور ڈائیورسٹی بھی بیچ میں لائیں. ایک تو میرٹ ہے نا جی, ایک ڈائیورسٹی کی سیٹس ہونی چاہیے. خواتین کی سیٹس آرٹیکل 25(2) ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم خواتین کو لائیں, اور ہمیں لانا چاہیے خواتین کو, ان کے لیے اسپیشل سپیس بنائیں. آپ کے اتنے سیٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, ایک عورت کے لیے سیٹ ہوگی, خواتین کے لیے سیٹ ہوگی. صرف ڈائیورسٹی ڈزنٹ اسٹاپ دیر, ڈائیورسٹی ہیز مائنورٹیز آلسو. لائن ہے مائنورٹیز کے جج صاحبان بھی بیچ میں اگر ہیں مائنورٹیز, تو یہ ڈائیورسٹی اسپیس کو کھولیں. دنیا میں تو ایکیڈیمکس بھی جج بن جاتے ہیں, پروفیسرز بھی آتے ہیں جو جج بن جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کو لبرل طریقے سے کھولنا ہے, اور یہ طریقہ کار آگے واضح ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ ہم ایک فیڈرلسٹ اسٹیٹ ہے, ایک فیڈرلزم ہے, تو ہمارے کیا ریشوز ہیں, کدھر سے ہم کتنے لوگ لے رہے ہیں, وہ بھی واضح ہونا چاہیے. ریشو کہ کس صوبے سے کس طرح آئیں گے لوگ, کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم سپریم کورٹ ریپرزینٹس دی فیڈریشن آف پاکستان ایٹ آل ٹائمز. یہ چیز لازمن ہونی چاہیے. یہ چیزیں لائیں گے آپ تو سپریم کورٹ میں آپ کو ایک اسٹرانگ سپریم کورٹ نظر آئے گا. ہائی کورٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے, میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے لیے ایڈورٹائز کریں آپ پوسٹ کو, لیٹ دی پیپل اپلائی. مجھے کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کسی مفصل میں بہت اعلیٰ وکیل بیٹھا ہو, میرے سامنے پیش نہیں ہوتا, اس کا مطلب نہیں کہ وہ جج نہیں بن سکتا. آئے ایڈورٹائز کریں, انٹرویو کریں, ان کا سب کچھ دیکھیں ان کو. ہو سکتا ہے وی فائنڈ اے ونڈرفل پرسن ہو کوڈ بی اے جج آل اوور دا ورلڈ. آپ جائیں برطانیہ میں ایڈورٹائز کرتے ہیں, وہ ایڈورٹائز اپلیکیشن منگوائیں, کرائٹیریا دیں, اس میں لوگ اپلائی کریں. سو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. سیکنڈلی آئی بلیو کہ ہائی کورٹ کے جج نامینیٹ نہیں کر سکتے جوڈیشل کمیشن, وہ اپنی لسٹ بھیج دیں, وہ کہیے ہماری لسٹ ہے, وہ بھی لسٹ آ جائے گی.
جوڈیشل کمیشن خود سے دیکھے گا کہ یہ لسٹ بھی آئی ہوئی ہے, یہ پول ہے, اس پول میں سے کس کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں. وی آر ناٹ لمیٹڈ بائی واٹ دا چیف جسٹس سینڈز, ہی سینڈز اے لسٹ, ادرز آلسو سینڈ اے لسٹ, جوڈیشل کمیشن اٹ سیلف finds out what names are available, because میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آئین کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کرنا ہے. یہ کلیکٹیو تھنکنگ اپنے اندر لے آئیں, ون مین شو کو ہٹائیں, کلیکٹیو تھنکنگ لائیں گے تو ادارہ چل پائے گا لانگ ٹرم کے لیے. ون مین سے پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ ایک انسان پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, کلیکٹیو تھنکنگ کی طرف جانا لازمن ہے. اس کے علاوہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم کرائٹیریا سیٹ کریں گے تو میرے لیے تو دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی کانٹیکسٹ میں, اور یہ میں باہر بھی کہہ چکا ہوں فورمز میں کہ ان کو وہ کمپٹنس دیکھتے ہوں گے, کچھ بھی دیکھتے ہوں گے. ہمارے ہاں دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. اگر اس جج میں کریج نہیں ہے اور اس جج کی انٹیگریٹی نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ جج ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت لازمن ہے کہ اس میں ہمت اور دلیری ہونی چاہیے اگر وہ جج بننا ہے اس ملک میں, کیونکہ اس نے بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہے. He must have courage, because if you don't have courage then forget about being a judge in Pakistan, because ادھر کے میکینکس ایسے ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی ہے اب ہم سنتے ہیں, اور میں نے بھی سنا ہے, اور میں بہت خوش ہوں اس بات کا کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ سنا ہے بہت پروفیشنل ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں. میں بہت خوش ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ادارے پہ زور دیں اور اپنے ادارے کو چلائیں, کسی اور ادارے پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ وہ کریں گے, امید ہے کہ ہم بھی اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں. ہمیں سب کو اپنا اپنا ادارہ چلانا ہے. مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نیشنل پلان بننا چاہیے جس میں سب بیٹھے, پارلیمنٹیرینز بیٹھے, لیجسلیچر بیٹھے, ایگزیکٹو بیٹھے, جوڈیشری بیٹھے, نیشنل پلان بنائیں اوپن میں, لوگوں کے سامنے بیٹھے نا سارے. ہم مل کے کیوں نہیں بیٹھتے, بیٹھ کے ملک کے بارے میں بات کریں. بس یہ ہونا چاہیے. چھپ کے باتیں نہیں ہو سکتی, سامنے بیٹھے, لوگوں کے, عوام کے سامنے بیٹھے, سارے ادارے بیٹھے, ملک کا پلان بنائیں. ہم سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے, ہم اس ملک کے سارے ہی ادارے ہیں نا. آرمی بھی اسی ملک کا ادارہ ہے, ایگزیکٹو بھی, گورنمنٹ بھی, سب اسی ملک کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں سب اکٹھے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ سب عوام کے سامنے ایک نیشنل پلان ڈیولپ کر سکتے؟ کیوں چھپتے پھرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیٹس بی بولڈ, لیٹس سٹ ٹوگیدر آؤٹ لائک دس اینڈ ٹاک اباؤٹ the country and the plans for the country. تو اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ آرمی چیف صاحب جو بہت پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ ہیں, انشاءاللہ وہ اپنا ادارہ بہتر کریں گے, ہمیں اپنے ادارے کو بہتر کرنے دیں گے, اور ہم سب اپنے اپنے ادارے اختیار میں چلیں گے. تبھی نیشن بنے گا, تبھی پاکستان مضبوط ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ایک دوسرے کو ڈسٹرب کریں گے تو بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور امید ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا. اور میں بہت خوش ہوں جتنی باتیں میں نے ان کے بارے میں سنی ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ایسے آگے چیزیں چلیں. اس کے بعد اسٹرینتھ کیسے آئے گی؟ نیوٹرلٹی کا ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینچز جو بنتی ہیں. اب اس پہ میری رائے یہ ہے کہ بینچ جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی بڑا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو 5 یا 7 ممبر کی سینئر کی جج کی ایک بینچ بننی ہونی چاہیے. جو بڑا کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے گا اس بینچ کے سامنے چلا جائے گا, یا ٹاپ 5 یا ٹاپ 7, اس میں اور کوئی ہم نے بینچ نہیں بنانا. دوسری بات یہ کہ سال جوڈیشل ایئر شروع ہونے سے پہلے آپ بینچز بنا دیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینچ بالکل پروگیٹو ہے چیف جسٹس صاحب کا, وہ بینچ بنا دیں. وہ بینچ کہیں کہ سر یہ آج سال چلے گا, یہ بینچ کرمنل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کیس آنے کے بعد بینچ نہیں بن سکتا, کیس سے پہلے بینچ بنے گا. اور یہ دنیا میں اصول ہے, نیچرل جج کا کانسیپٹ ہے. میں برازیل گیا تو مجھے ادھر کے چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کیس آئے تو ہم بینچ سلیکٹ کر کے بینچ بنائیں کہ یہ لوگ بیٹھیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے سارے بینچ پہلے بنا دیے, جو کیس آئے گا کمپیوٹر اس کو ادھر ادھر, یا چلیں چیف جسٹس بھی سوچ کے کمپٹنس کے حوالے سے دے دیں, لیکن چینج نہیں ہو سکتا. سو یہ ہمیں, اگر ہم اتنا بھی کر دیں, آپ سوچئے کہ اگر سال کے شروع میں جوڈیشل ایئر کے آپ بینچز سارے بنا دیں اور آپ کہیں یہ 7 ممبر سنیں گے سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنل میٹرز, ٹاپ 7, کوئی اس میں کوئی فکر کی بات ہی نہیں. اس کے بعد پھر یہ بینچز ہیں, یہ سارے کیس سنیں گے جو بھی آئے گا. بینچ کوئی بنتا ہی نہیں ہے, کیس آنے کے بعد تو فکر ہی کوئی نہیں. ہمیں فکر کیا ہے؟ سارے سپریم کورٹ کے جج ہیں, سب انڈیپینڈنٹ ہیں, فکر کیا ہے ہمیں؟ کوئی سن لے,
تو اس لیے اس طرف جانا ہمیں ضروری ہے، بینچ کی طرف. تھوڑی تالی بچ جائے تو ذرا بریک بھی مل جائے. دیکھیں یہ ساری جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، میں آپ کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ وکالت کے دنوں سے ایک شعر جو ہے نا میرے دماغ میں گھسا ہوا ہے فیض احمد فیض کا، اور وہی مجھے چلا رہا ہے سمجھیں ابھی تک. اور وہ یہ ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. لیکن وہ حشر فیض صاحب کا فرق ہے، ادھر میں نہیں چاہ رہا کہ حشر اٹھائے. حشر سے مراد ریفارم کی ہے، حالات کو بہتر کرنے کا حشر ہے. وہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرسیاں میزیں ادھر ادھر ہونے لگ جائیں. اچھا جی، آگے میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں اسی کو جو ہم نیوٹرلٹی اور اس کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت لازمن ہے کہ ہم اپنی جورسڈکشن کو بھی سمجھیں. ہائی کورٹ بھی ہائی کورٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سو موٹو کبھی انٹرفیئر کرتا ہے، کبھی سیپریشن آف پاورز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو ہمیں اپنی جورسڈکشن سے بالکل واقف ہونا چاہیے. ہمارا کوئی کام نہیں ہے باقی اداروں میں انٹرفیئر کرنا. ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہم اپنے کو ٹھیک کریں، ہم انورڈ دیکھیں، ہم پہلے اپنے ادارے کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ ہم اور چیزوں میں جائیں. تو ایک تو سیپریشن آف پاورز کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور یہ جوڈیشل اوور ریچ کو سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ بھی ہمیں اسٹرانگ کرے گا. ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے. سو موٹو کو بھی ہم نے غور سے سمجھ سے چلنا ہے. میری رائے میں تو صرف ایک لارجر بینچ جو میں نے کہا 7 ممبر یا 5 ممبر بنا ہوا ہے، ان کو بھیج دیں میٹر، چیف جسٹس صاحب بے شک بھیج دیں. وہ چاہیں تو سو موٹو لے لیں، وہ نہ چاہیں تو سو موٹو ڈسمس کر دیں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے رولز بھی واضح ہونے چاہیے. سو موٹو میرے نظر میں تو اس لیے بھی نہیں ہے جس کے لیے پاسٹ میں یوز ہوتا رہا، لیکن میں نے آپ کو کہا پاسٹ کی ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے. ہم سبق ضرور سیکھتے ہیں پاسٹ سے، پر فیوچر کی باتیں کرتے ہیں. آج کے بعد ہی اسے ریگولیٹ کر لیں. صرف ایک لارجر بینچ اس کو دیکھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سو موٹو ہونا چاہیے تو کریں. اور سو موٹو بھی ان معاملات میں میرے نزدیک ہونا چاہیے جہاں فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں، ڈپریس لوگوں کے، ویک کے، جو خود عدالت نہیں آ سکتے، یہ ان کے لیے سو موٹو بنا ہے کہ ہم ان کو پل کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سو موٹو کو بھی کیئرفلی استعمال ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے کہ ایفیشنسی اور ڈیلے کو ایفیشنسی کیسے انہانس کی جائے تو اور ڈیلے کیسے ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہماری کور ہے، کور جس پہ کھڑا ہے آپ کا نظام. 1.7 ملین کیسز آر بینگ ڈیلٹ. ٹوٹل پاکستان میں 2.1 ملین کیسز ہیں. 1.7 ملین کیسز آر ود دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری. اوپر تو ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں، آئسنگ آن دا کیک ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے 50,000 20,000 60,000 70,000. ہم اصلی 1.7 ملین ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آرگنائزیشنل جسٹس ہی نہیں. اور آرگنائزیشنل جسٹس کا بھی میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں کہ ہر اس ادارے میں جو کام کرتا ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے فیئرنیس سے ٹریٹ ہو رہا ہوں، میں مجھے کوئی میرا کیڈر ہے، میرا کوئی فیوچر ہے. یہ میرا خیال احساس ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں نہیں ہے، نہ کوئی ان کے لیے بنا کے دیتا ہے. ایسے سول ججز ہیں جو 18 سال سے سول ججز ہی چلے آ رہے ہیں. شاید وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی سیشن جج بن بھی نہیں پائیں گے. کیسے میں کیسے ادارے میں کام کر سکتا ہوں جس کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کہاں پہنچنا ہے کہاں نہیں پہنچنا. یہ بات ہمیں سوچنی ہے. وی ہیو ٹو ری ڈیزائن ڈسٹرکٹ جوڈیشری. وی ہیو ٹو ری انرجائز دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری. ان کا کیسے پروموشن ہونی ہے، سول جج کو کیسے ایڈیشنل سیشن جج کب بننا ہے، کیسے آگے سیشن جج بننا ہے. اس کے بعد ہماری لیٹرل انٹریز ہیں. لیٹرل انٹریز میں لوگ جلدی آگے چلے جاتے ہیں، یا ہمیں اس کو دیکھنا ہے 2 کیڈرز بنانے ہیں، کسی ریشو سے چلنا ہے. جب ہم لیٹرل انٹری کرتے ہیں تو ایک آدمی جلد سیشن جج بن جاتا ہے، جو سول جج پیچھے چلا آ رہا ہے اس کی بڑی ہارٹ برننگ ہوتی ہے. اس کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس کو سارے کو ری ڈیزائن ہونا ضروری ہے. اور یہ کور ایشو ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بے شمار معاملات ہیں جو ہم پنجاب میں بھی دیکھتے رہے. انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں، ان کے اپنے سروس ایشوز ہیں. تو یہ آرگنائزیشنل جسٹس ڈالیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسٹرانگ ہو. ہم اس کو کلونیل سٹائل پہ نہ بنائیں، انسبارڈینیشن کی نظر نہ کریں. سبارڈینیٹ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کبھی نہیں کہنا، سبارڈینیٹ جوڈیشری اس کو کبھی نہ کہیں.
ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ایک ٹیئر ہے جوڈیشری کا. سبارڈینیٹ کہہ کے آپ کولونیل ٹائمز کو واپس لے آتے ہیں اور ان سبارڈینیشن پیدا کر دیتے ہیں, ان کی ساری جو ایک دلیری ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پلیز let's in future please call them district judiciary, not subordinate judiciary. They're subordinate to nobody. They're judges with full jurisdiction and plenary jurisdiction to decide matters. We should give them respect. اگر ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرانگ کریں گے تو سسٹم سارا اسٹرانگ ہوگا, اگر ویک کریں گے تو سارا سسٹم اوپر بھرے گا, سارے کیس اوپر آئیں گے, ان کو آپ کمزور کر دیں گے, وہ فیصلے نہیں کریں گے, ہائی کورٹ میں آ جائیں گے, ہائی کورٹ سے ہمارے پاس آ جائیں گے, پینڈنسی بڑھ جائے گی, سسٹم نیچے چلا جائے گا. ان کو اسٹرانگ کریں گے تو کم کیس اوپر آئیں گے, بیکاز وہ دلیری سے فیصلہ کر سکیں گے. سو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرانگ کرنا لازمن ہے ہمارا, اور اس کے لیے سب سے بڑا فنڈامنٹل ایشو میرے خیال میں آرگنائزیشنل جسٹس اس کے اندر بلٹ ان کرنی ہے, کہ ایک جج فیل کرے کہ میں ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں جہاں میرا کل فیوچر یہ ہے کہ میں محنت کروں گا ادھر پہنچ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیٹھا رہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. 18 سال ہو گئے سول جج پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک سول جج ہی بیٹھے ہوئے ہیں. I don't see this point. I just don't understand this. This needs to be restructured. We need to induct more judges. آپ کو پتہ ہے 225 ملین ہماری پاکستان کی پاپولیشن خیر سے ہو گئی ہے, اور ہمارے پاس صرف 4000 جج ہیں. کل پاکستان میں 4000 جج ہیں. سو آپ کا ٹوٹل پینڈنسی 2.1 ملین ہے, اور ایک جج جو ہے, ایک جج کے پاس 842 یا 900 کیسز کا ڈاکٹ ہے, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں ایسا کوئی ڈاکٹ نہیں ہے, اس میں 200-250 اس طرح کا فگر چلتا ہے. اور ایک جج کے پاس 50 یا 55 ہزار لوگوں کا پر کیپٹا وہ جج ہے. 50,000 people the judge represents, and he's handling their problems. So you can imagine کہ کیسے یہ چل سکتا ہے. ہمیں اور ججز لینے لازمن ہیں, اس کو ہمیں ریشنلائز کرنا ہے. پتہ نہیں ہم اس کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ پاپولیشن کے مطابق ججز کم ہیں, ہمیں جج لینے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج 50,000 عوام کے مطلب لوگوں کا خیال رکھ سکے یا ان کے میٹرز کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکے؟ پاسبل نہیں. پر یہ ریشنلائز نہیں ہوتا, کہیں ڈیبیٹ نہیں ہے, آپ کی طرف سے بھی ڈیبیٹ نہیں ہے, ہماری طرف سے بھی ڈیبیٹ نہیں ہے. بٹ آج ہم ملے ہیں, ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, یہ ہونی ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ باتیں تو آپ نے سنی ہیں کہ ٹیکنالوجی اور کیس مینجمنٹ کے بغیر تو فیوچر نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آنا پڑے گا, اس پہ ہم پورا سیشن لگا سکتے ہیں. کیس مینجمنٹ ہونی پڑے گی ڈاؤن ٹو دا سول کورٹ, آل دا وے اپ ٹو دا سپریم کورٹ. کیس مینجمنٹ, ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیسز کیسے چلنے ہیں. میں پھر سے دوبارہ مثال دیتا ہوں, میں برازیل گیا, انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اگر وہ 1 مہینہ لیٹ ہو جائے تو پہلے اورنج فلیگ آ جاتا ہے ہمارے کمپیوٹر پہ کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا ایک کیس مہینہ ہو گیا ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. اور پھر 3 مہینے یا جو بھی ان کا پیریڈ ہے اس کے بعد ریڈ فلیگ آ جاتا ہے کہ بس یہ کیس ابھی تک ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہوا. تو یہاں تو نہ ریڈ فلیگ ہے نہ اورنج فلیگ ہے, اور 20 سال گزر رہے ہیں, تو یہ فلیگز ہمیں باندھنے پڑیں گے سسٹم میں. یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں چل سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شیلف لائف ہم کیس کی اگر ریڈیوس کر بیٹھیں, ہم اس کو ٹیکنالوجی سے آپ کی اور ہماری سوچ مل جائے, اور ہم اگر اس پینڈنسی کو اور اس شیلف لائف کو کیس کی سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک آئیڈیلی 6 مہینے کر دیں, یہ ملک بدل جائے گا. یہ ملک بدل جائے گا اگر ایک کیس 6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے فرام سول کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ. راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ایڈجرنمنٹس نہیں لینے. صرف کچھ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, کھانا تو کھلا رہے آپ, لیکن تھوڑا میرا حق ہے ایز اے مہمان کہ کچھ آپ کے بارے میں بتاؤں. کہ ایک سٹڈی ہوئی ہے ورلڈ بینک میں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ڈیلے ہے 80% وہ ایڈجرنمنٹ سے ہے. تو اس کا بھی حل ہے. میرا اس کے بارے میں ایک پروپوزلز یہ ہیں کہ لا فرمز بنائیں. دنیا میں لا فرمز ہیں, آپ نہیں جا سکتے, کوئی اور جائے گا. کلچر ٹرینڈ لائیں لوگوں کے بیچ میں کہ جی لا فرم ہونی چاہیے. ینگ لائرز شوڈ بی انگیجڈ. یہ آئے نا لا فرمز میں, اتنے ینگ لائرز بیٹھے, پاکستان کی پاپولیشن ہی ساری ینگ ہے, تو ان کو آنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ینگ لائرز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ممبر کے ساتھ ایک کلرکشپ ملنی چاہیے, اسٹائپنڈ ملنا چاہیے, وہ سیکھے کام بیٹھ کے جج کے ساتھ. اس طرح فارغ وقت ضائع ہوتا رہتا ہے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر سب کو بکل اپ کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے.
میں سمجھتا ہوں ینگ لائرز شوڈ ورک ود دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری. ہر جج کے ساتھ ایک کلرکشپ ہونی چاہیے, اس کا اسٹائپنڈ ہونا چاہیے, بجٹ ہونا چاہیے. وہ اس کی بھی مدد کریں گے جج صاحب کی ریسرچ میں, جورسپروڈنس بھی بہتر ہوگا, اور وہ سیکھیں گے ڈیلی آن دا جاب. They learn. I think we need to engage young lawyers for that purpose also. Paralegal staff ہمارا سارا ٹھیک ہونے والا ہے. پنجاب کا فگر تو میرے پاس ہے 26,000 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں پیرالیگل. We need to educate them. We need to bring them on to technology. ان کو کیسے اسٹرکچر کرنا ہے. آج تک میں چیف جسٹس رہا پنجاب میں, ہمیں یہ وقت نہیں ملا کہ پیرالیگلز کا کیا اسٹرکچر ہے, کون ہے یہ احمد, کون ہے یہ ریڈرز, کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ان کی ٹریننگ کرائی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو جوڈیشل اکیڈمی میں بھیجا ٹریننگ کرانے؟ سارا سسٹم ان پہ کھڑا ہوا ہے, سارا سسٹم. یہ 1.7 ملین کیسز احمد کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے, ان ریڈرز بھی کھڑا ہے, لیکن ان کی ٹریننگ کا تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. یہ ان کو دیکھنا ضروری ہے. They are the wheels, they are going to move things for you. تو ان کو دیکھنا ہمیں ضروری ہے. اور میرے خیال میں اب ہمیں اس طرف چلنا پڑے گا کہ اگر آپ ریٹن آرگیومنٹس دینا شروع ہو جانا چاہیے میں خیال ان فیوچر, اور کوئی طریقہ نہیں. آپ ریٹن آرگیومنٹس دے دیں, ایک ایڈجرمنٹ ہو گئی چلے جائے, اگلی پہ نہیں, فیصلہ کرے جی وہ ریٹن آرگیومنٹس پہ اور آگے چلے. نہیں چل سکتا سسٹم, میں آپ کو بار بار یہ وارننگ دے رہا ہوں, سسٹم نہیں چل سکتا اگر ہم انتظار ہی کریں گے وکیل صاحب کا. بس ایک ٹائم دیں گے جینوئن جو سفیشینٹ کاز ہے, اس کے بعد ریٹن آرگیومنٹس دینے لازمن ہونے چاہیے, اور اس پہ وہ بحث کریں اور جج صاحب ڈیسائیڈ کریں, جائیں اپیل میں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. سو یہ میرا خیال ضروری ہے. دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹرائک کب ہوگی اور کن حالات میں اسٹرائک ہوگی. اب دیکھیں پنجاب میں رہا تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی ترکی کے صدر آ گئے, آج اسٹرائک ہے. ہمیں اس سے کیا تعلق ہے کہ ترکی کے صدر آ گئے ہیں؟ آج کرکٹ میچ جیت گئے ہیں تو اسٹرائک ہے. تو اس طرح تو مت کیجئے نا. دیکھیں اب اگر ہم سب مل جل کے ٹھیک کرنے نکلے ہیں سسٹم, تو اس میں بھی ہمیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سٹرائکس کیسے ہوتی ہیں, کن حالات میں سٹرائکس ہوتی ہیں, اور کیا سٹرائکس سے جوڈیشل ورک رکنا چاہیے. یہ جوڈیشل ورک کر کے پھر آ کے ہم سب میڈیا کے سامنے سٹرائک کرتے ہیں دوپہر کو, کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے, لیکن آپ کا رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ, بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دا کیسز. اس کو سوچئے, یہ ذرا ٹکلش میٹر ہے, لیکن دیکھنا ضروری ہے کہ اگر گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر پرائس آپ نے بھی دینی ہے, پرائس میں نے بھی دینی ہے, ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہمیں ویڈیو لنکنگ کی طرف بھی جانا ہے. ویڈیو لنکنگ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ڈالنی ہے ہمیں. اب ساری دنیا, کووڈ نے بھی بڑا کچھ ہمیں سکھا دیا ہے. ویڈیو لنکنگ ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا سول کورٹس, اینڈ وی جو سب کو آنا جانا کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر گئی ہے, سپریم کورٹ میں ہم اس کو اور ڈیولپ کر رہے ہیں. But future is video linking, and there will be a time when you can sit at home and argue, and especially for women, female lawyers, and it'll be convenient. They can sit at home and argue the case on the video link. Why not? آپ نے بات کرنی ہے نا, آپ کو ادھر فزیکل ہونا ضروری نہیں ہے. اور آپ نے شاید ریسنٹ ججمنٹ پڑھی ہو میرا شفیع والی سپریم کورٹ کی, جس میں ہم نے کہا کہ کینیڈا بیٹھا ہے تو وٹنس یہاں بیان دے دے. اب انتظار کریں گے جی کینیڈا سے آئیں گے تو بیان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ لیا جائے, اور ینگ لائرز یہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے ٹیکنالوجی کو, کہ ٹیکنالوجی از دا فیوچر. پلیز ٹیکنالوجی کی طرف آئے اور سمجھیں ان چیزوں کو. اگر ہم نے کوئی چینج کرنا ہے, اگر اسی ڈگر پہ چلنا ہے تو پھر تو کھانا کھاتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں, اجرت تو مل گئی ہے مجھے. لیکن اگر آگے کچھ چینج کرنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد بہت ضروری ہے, اگر امپورٹنٹ سسٹم, اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, ADR کے بغیر گزارا نہیں ہے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یہ 2.1 ملین کیسز ہم نے فیصلے نہیں کرنے, سب میں ضرورت نہیں ہے. آپ میڈییشن کریں, ADR سینٹرز بنائیں. ہم نے پنجاب میں بنائے, ہر ضلع میں بنائے, اور لوگوں نے میڈییٹ کیے. لوگوں کو جب سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے جا کے مقدمہ لڑنے کی, جب میں سیٹل کر سکتا ہوں, یہ اویئرنیس پھیلانی ہے ہم نے. اور آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. The bar should have a training center, and my request to the Sadr is that where are the centers of the bar? آپ کا کون سا ٹریننگ سکول آپ نے کھولا آج تک؟ کیوں نہیں کھولتے ٹریننگ سکول؟ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بتائیں نا ٹیکنالوجی کیسے چلنی ہے, ان کو بتائیں ADR کیسے چلنا ہے, ان کو بتائیں میڈییشن کیسے چلنی ہے. اس سے زیادہ اور کہاں پیسے خرچنے ہیں. میری گزارش ہے کہ every bar should have a training center. Every young lawyer should be learning new things.
چھوڑ دیں. اور کیا کرنا ہے, اور کیا کام ہے ہمارا جب تک ہم سیکھیں گے نہیں کوئی نئی چیزیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے میڈیشن کیسے چلتی ہے, ہمارے اندر سکل ہونی چاہیے ٹو نیگوشیٹ. سارے لا سکولز جو ہیں ایڈورسیریل پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں, وہ ہمیشہ ایسے کنٹینشیس, ہمارا جو لائر نکلتا ہے وہ کنٹینشیس ہوتا ہے, وہ آ کے ایڈورسیریل بیہیویئر میں سب چیزیں ڈسپیوٹ کرتا ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. نیگوسیشن کی کلاسز لا سکول میں آنی چاہیے کہ ہم ADR کو فروغ دے سکیں. دوسری چیز جو ہمارے ملک میں ہم بالکل پیچھے رہ گئے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, وہ ہے آربیٹریشن. ہمارا 1940 کے لا کو ہمیں گاربیج بن میں پھینک دینا چاہیے. آربیٹریشن لا ہمارا سب سے آبسولیٹ ہے. جو سٹیپ لیں جا کے اسٹے لے لیں, جو سٹیپ لیں کورٹ انٹرفیئر کرتا ہے. دا موسٹ انٹروسو آف لاز جس میں جج انٹروڈ کرتا ہے, جوڈیشری انٹروڈ کرتی ہے اور آربیٹریشن نہیں ہونے دیتی. اس لیے دنیا میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. دنیا میں بڑے لمیٹڈ گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ ڈسٹرب کرتے ہیں. اٹس ہائی ٹائم that we come up with a new arbitration law. We're trying to work on that at the Supreme Court level. But یہ آپ کی سوچ میں ہونا چاہیے کہ آربیٹریشن کی ڈیولپمنٹ کریں آپ اپنی, آپ میڈیشن کی تیاری کریں. میں ینگ لائر سے ایڈریس کر رہا ہوں. فیوچر از آربیٹریشن, فیوچر از میڈیشن. اس کی تیاری کریں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنے معاملات لوگوں کے حل ہوں گے. اور پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر پاکستان میں نہیں ہے. ہم آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ فگر میرے پاس آیا ہے, پاکستان حکومت نے $3 ملین خرچے ہیں انگلینڈ میں جا کے آربیٹریشن اپنے معاملات کی ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس سینٹر ہی نہیں ہے. ہمارے لا ایسے ہے کہ کوئی آنا ہی نہیں چاہتا یہاں آربیٹریشن کرانے کے لیے. سو دے اسپینڈ ملینز آف ڈالرز آؤٹ سائڈ. وہ سب پاکستان میں آ سکتا ہے, آپ کو آ سکتا ہے. ہمیں اپنا سینٹر بنانا ہے. کل کو سی پیک آ رہا ہے, چائنا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی. آربیٹریشن از دا فیوچر. اس کو بنائیں, اس کو کھڑا کریں. اور یہ آپ ینگ لڑکوں پہ, سب پہ, لڑکیوں پہ ہے. ہم تو پتہ نہیں ہوں گے, بٹ دیٹ از دا فیوچر. پلیز کانسنٹریٹ آن ٹیکنالوجی, کانسنٹریٹ آن میڈیشن, کانسنٹریٹ آن آربیٹریشن. اس پہ تو تعلیم بنتی تھی. تو بس اب اینڈ کرتے ہیں, مجھے بھی ذرا بھوک لگ گئی ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو اقبال کے ایک شعر پہ چھوڑتا ہوں, اور یہ ینگ لوگوں کو چھوڑتا ہوں ایکچولی, کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر, ورنہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تھینک یو.